الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے حروف کی اقسام پڑھی تھی کہ حروف کی دو اقسام ہیں، ان میں سے کچھ حروف عاملہ ہیں اور کچھ حروف غیر عاملہ ہیں. جی حماد صاحب آپ بتائیے، حروف عاملہ جو ہیں ان سے مراد کون سے حروف ہیں اور وہ کون کون سے ہیں، ان کی ذرا تفصیلات بتا دیں حماد سر رفیع صاحب. حروف سر حروف حاملہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے اسم یا جملے پر کوئی نہ کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اقسام جو ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں. ایک تو حروف حروف جارہ ہیں جو کہ 17 ہیں، ہاں، اور یعنی حروف یہ بسا اوقات مشبہ. جملے پر داخل ہوتے ہیں اور بسا اوقات کلمہ پر داخل ہوتے ہیں، اور کلمہ کو رفع نصب و جی جر اور جزم دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی اقسام ہیں ان کی حروف عاملہ کی؟ سر یہ حروف حاملہ کی 8 اقسام ہیں. 8 حروف ہیں. جارہ ہے، ٹھیک ہے، مشبہ کون کون بالفعل ہے، سے ہیں؟ حروف ندا ہے، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، لائن فی جنس، ما و لا مشابہ بلیسا، حروف ناصبہ جازمہ، اور حروف استثناء. ٹھیک ہے. اور حروف جارہ جو ہیں وہ 13 ہیں، جو کہ 13 با، نہیں ہے، تا، 17 ہے. کاف، لام. 17. ہاں وہ با، افعال کاف، ناقصہ ہے تا. 13. سر یہ مکس ہو جاتا ہے بعض اوقات تعداد، جی جس میں حروف جارہ با، تا، کاف، لام، واو، مندا، مزا، ربا، ہاشا، پہلے مینا، ہے ابا. منذو. منذو اور مز، یہ دونوں میں فرق کرنا ہے، منذو اور مز. منذ، مز، ربا، ہاں ہاشا، من، ادا، فی، ان، علا، الا، حتی. ٹھیک ہے. اور حروف اور مشبہ بالفعل؟ حروف مشبہ فی الفعل جو ہے وہ 6 ہیں: انا، انا، کانا، لیتا، لکنا، لعلہ. ہاں، ان کا عمل اور بھی بتا دیں، یہ کیا عمل کرتے ہیں؟ یہ سر یہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع کرتے ہیں، جیسے ان اللہ خبیر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لطیف. آگے حروف ندا. حروف ندا جو ہیں اپنے مضاف کو نصب دیتے ہیں، یہ بھی ہاں 6 ہیں، جیسے یا، ایا، ای، حیا، ای، آ. چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے مونا نعیم، آپ یہی بتا دیں حروف عاملہ کی کتنی اقسام ہیں؟ اور حروف عاملہ کی سر جو ہے وہ 8 اقسام جی کون کون ہیں. سی ہیں؟ حروف جارہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا. جی سر، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، لائے نفی جنس، اور ما ولا مشابہ بھی لیسا. حروف ناصبہ ہیں، حروف جازمہ ہیں، حروف استثناء ہیں. ٹھیک ہے. حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہیں: باؤ، تاؤ، کاف و لام و واو، منزو، مسخلا، ربا، ہاشا، مین، ادا، فی، ان، علا، حتی، الا. ٹھیک ہے. حروف جارہ کیا عمل کرتے ہیں؟ اور حروف مشبہ حروف جارہ جو ہیں وہ اپنے اسم کو جو ہے وہ جر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آگے حروف مشبہ بالفعل. اور حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بال 6 ہیں، یہ اپنے اسم کو جو ہے وہ رفع اور خبر کو منصوب کرتے ہیں. اسم کو رفع، یا آپ نے الٹا بتا دی ہے؟ نہیں نہیں، جی جی سوری سر، میں نے الٹا بتا دیا ہے. یہ اپنے اسم کو منصوب کرتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں، ہاں جیسے ان اللہ علی ٹھیک ہے. قدیر، تو اللہ جو ہے وہ اس میں منصوب ہے، میرے منہ سے بولنے میں غلطی ہوگی. جی. اور اور حروف یہ 6 ندا؟ ہیں: انا، انا، کا انا. جی. حروف ندا 6 ہیں، اور یہ اپنے جو منادہ مضاف ہوتا ہے اس کو منصوب کرتے ہیں، ہوں. جیسے یا صاحب السجنی، یا صاحب الجمالی، یا ٹھیک ہے. صاحب الفرسی. ہاں ٹھیک ہے. چلیں جی، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی ارم، آپ بتائیے حروف کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 قسمیں ہیں سر، حروف عاملہ اور غیر عاملہ. ٹھیک ہے. عاملہ کن کو کہتے ہیں؟ وہ جو اپنے اسم کو جا رفع، نصب اور جر اور جزم دیتے ہیں. یہ صرف اسم کو دیتے ہیں، آپ اسم کی بجائے کلمہ لفظ بولیں، کلمے اس میں اور یا اسم بھی جملے. آ جائے گا، فعل بھی آ جائے گا. ہاں، کلمہ یا جملہ،
کیونکہ جی حروف سر. مشبہ بالفعل وغیرہ جو ہیں یہ جملہ پر آتے ہیں، مبتدا خبر پر آتے ہیں. جی تو یہ کتنے ہیں؟ سر یہ 8 ہیں. جی جی، حروف کون کون سے؟ جارہ اور حروف جارہ ہے، مشبہ بالفعل ہے، حروف ندا ہے، اور ماولا مشبہ بلیسا ہے، لائے نفی جنس ہے، حروف ناسبہ اور جازمہ ہے، اور حروف استثناء ہے. حروف جارہ کون کون سے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہیں، با، تا، کاف، لام، واو، منذ، مزخلا، ربا، ہاشا، من، عدا، اور فی، انا، علا، حتی، الا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور حروف مشبہ بالفعل؟ حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں، انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ، لعلہ. ٹھیک ہے، کیا عمل ہے ان کا؟ یہ اپنے جو اسم ہے اس کو نصب دیتے ہیں، اور جو خبر ہوتی ہے اس کو رفع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حروف ندا؟ یہ بھی 6 ہیں، یا، ایا، حیا، ایا، اور الف مدہ ہے، اور حمزہ زبر آ ہے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حروف عاملہ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھ لی تھیں. حروف عاملہ میں سے چوتھی قسم جو ہے وہ لائے نفی جنس کی ہے، اور یہ صرف ایک ہی حرف ہے لا، جب یہ جنس کی نفی کے لیے ہے. ویسے تو لا مشابہ لیسا بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ کسی بھی چیز کی جنس کی نفی کر رہا ہو تو پھر اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں. اور اس کی تفصیلات بھی ہم پیچھے مرفوعات اور منصوبات دونوں میں پڑھ چکے ہیں. لائے نفی جنس یہ اپنے اسم کو جب کہ وہ مضاف یا شبہ مضاف ہو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. جیسے لا غلام رجل ظریف، آدمی کا غلام جو ہے وہ سمجھدار نہیں ہے، ظریف نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے. اس کے بعد 5واں جو ہے حرف یا 5 نمبر پر جو حروف ہیں وہ ماولا مشابہ بلیسا ہے. تو یہ لیسا جیسا عمل کرتے ہیں. لیسا چونکہ فعل ناقص ہے، تو جو عمل افعال ناقصہ کا ہوتا ہے وہی عمل اس ماولا مشابہ بلیسا کا ہے. افعال ناقصہ جو ہے وہ اپنے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، لہذا ماولا مشابہ بلیسا جو ہے یہ بھی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے. جیسے ما زید لصن، زید چور نہیں ہے. لا احد حاضرا، کوئی بھی شخص حاضر نہیں ہے، کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے. 6 نمبر پر ہمارے پاس حروف ناصبہ ہیں. یہ ہم فعل مضارع کی بحث میں بھی پڑھ چکے ہیں. بطور ترتیب کے یہاں پر دوبارہ سے آپ دیکھ لیں، یہ 4 حروف ہیں. ان، لن، کئی، اذن، یہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. پیچھے ہم نے جتنے حروف پڑھے ہیں وہ سارے اسم سے متعلق تھے، جو اسم کے اوپر عمل کرتے تھے، جبکہ حروف ناصبہ جو ہیں یہ فعل پر عمل کرتے ہیں. اور ان کی مثالیں جو ہیں وہی مثالیں دوبارہ یہاں پر بیان کر دی گئی ہیں. ان اريد ان اتعلم، میں چاہتا ہوں کہ میں علم سیکھوں. تو اتعلم سے اتعلم، ان نے فعل مضارع کو نصب کر دے دی ہے. اسی طرح لن اکذبا، میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا. تو کذب یکذب سے یہ اکذبو تھا، تو حرف ناصب لن کی وجہ سے اکذبا، با کے اوپر جو ہے وہ نصب آ گئی. تیسرا ہے کئی، ذهبت الى المسجد کئی اسلیا، میں مسجد کی طرف گیا تاکہ میں نماز پڑھوں. تو اسلی جو ہے اس کے اوپر کئی نے نصب دے دی، حرف ناصب ہے. اذن اجتہد فی دروسی، میں اپنے سبقوں میں، اپنے دروس میں محنت کرتا ہوں. اذن تنجح، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو یہ انجح میں نے اس وقت بھی بتایا تھا، اذن انجح، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس 7ویں نمبر پر حروف جازمہ ہیں. یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. حروف جازمہ مندرجہ ذیل ہے، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. تو یہ پہلے 4 جو ہیں یہ ایک فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آگے ان، از، ما، اور پیچھے ان کی پوری تفصیلات ہے، حیثما، انا، وہ سارے جو ہیں یہ 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. تو پہلی مثال، چند ایک کی مثال انہوں نے دے دی ہے، سارے یہاں پہ بیان نہیں کیے. لم نرسب
फिल इम्तिहानी, लम नरसुब, रसब यरसुबु का माना होता है फेल होना, तो नरसुबु उससे जमा मुतकल्लिम का सीगा है, और लम जो है ये हरफ जाजिम है जिसने नरसुबु से फेल मुजारे को नरसुब कर दिया। लम नरसुब, हम फेल नहीं हुए फिल इम्तिहान, इम्तिहान में। लम्मा तजहर नतीजतुल इम्तिहान, लम्मा भी नहीं के माने में आता है, नफी के माने में आता है, तो तजहारू था, जहरा यजहारू से तजहारू, तो लम्मा तजहर नहीं जाहिर हुआ, नहीं सामने आया, नतीजतुल इम्तिहान, इम्तिहान का रिजल्ट। फिर लामे अमर है लियुदाफि कुल्लु मुस्लिमिन अलिल इस्लाम, दाफा युदाफिउ से ले युदाफि, लामे अमर की वजह से आखिर में जज्म आ गई है। चाहिए कि दिफा करे हर मुसलमान इस्लाम का, इस्लाम का दिफा करे हर मुसलमान। आगे लाए नहीं है, ला तुहमिल वाजिबका, ना तू छोड़ वाजिबका, अपनी कर्ज को या अपनी जरूरत वाली चीज को, जो तेरी लाजमी चीज है उसको तू मत छोड़। तो ला तुहमिल, अहमला युहमिलु से तुहमिलु था, तो लाए नहीं से वो तुहमिल बन गया, ला तुहमिल। ये वो है जो एक फेल मुजारे को जज्म देते हैं। अब आगे फेल मुजारे, दो फेल मुजारे को जज्म देने वाले हैं तो ज्यादा हरूफ, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बतौर मिसाल के दो बयान कर दिए हैं। एक है इन, इन तुजाकिर दुरूसका तहफज़हा, तुजाकिर, ये जाकर युजाकिरु से तुजाकिरु था, तो इन की वजह से ये मजजूम हो गया, इन तुजाकिर दुरूस का, अगर तू मुजाकरा करेगा अपने दुरूस का, यानी अपने दुरूस को याद करेगा, उसको बार बार पढ़ेगा। मुजाकरा का माना होता है बार बार पढ़ना या किसी के साथ मिलकर पढ़ना। तहफज़हा, तो तू उनको याद कर लेगा, हिफ्स कर लेगा। तो सबकों को अच्छी तरह से बार बार पढ़ना जो है उनके हिफ्स का जरिया है। इसी तरह इज़मा ततअल्लम ततक़द्दम, इज़मा जब, ततअल्लम तू इल्म हासिल करेगा, ततक़द्दम तो तू आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये ततअल्लमु था और आगे ततक़द्दमु था, तो ततअल्लम और ततक़द्दम ये दोनों को जज्म दे दी है इज़मा ने, और पीछे जो है तुज़ाकिरु को तुज़ाकिर और तहफ़ज़ु को तहफ़ज़, इन्होंने वहां पर दो फेल मुजारे को जज्म दिए हैं। मुलाहजा, इन और इज़मा शर्त के लिए आते हैं और दो फेलों को जज्म देते हैं, और ये बात हम पीछे फेल मुजारे की बहस में तफसीलन भी पढ़ चुके हैं। 8वें नंबर पर हरफ इस्तिस्ना है। ये इल्ला हो या दीगर हरफ इस्तिस्ना जो हमने इल्ला गैरा सिवा हाशा खलादा जो हमने पीछे पढ़े हैं, तो हरफ इस्तिस्ना जो है ये अपने बाद वाले इसम को मा कबल के हुक्म से निकाल देता है। जैसे हज़रतुल्लाबु इल्ला हामिदन, सारे तालिब इल्म आए सवाए हामिद के, तो इल्ला जो है ये मुस्तस्ना को नस्ब देता है। इल्ला के बाद जो मुस्तस्ना होता है, अगरचे उसकी फिर तीन हालतें थी जो हमने पीछे पढ़ी हैं, कि कभी उसका नस्ब जो है वो वजूबी होता है, और कभी उसमें इख्तियारी होता है, और कभी आमिल के मुताबिक उसका इराब होता है। तो ये हम मंसूबात में मुस्तस्ना की बहस के अंदर तफसील से ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो ये तकरीबन वही चीज़ें हैं जो बार बार आगे आ रही हैं, सिर्फ उन्होंने हरूफ की बहस के अंदर अहाता कर दिया है कि ये हरूफ हैं जो आमिल हैं और अपने बाद आने वाले कलमा या जुमला को एराब देते हैं, रफा नस्ब जर और जज्म देते हैं। तो हरूफ आमिला की 8 की 8 अकसाम हमने पढ़ ली हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आगे हैं हरूफ गैर आमिला, यानी वो हरूफ जो अमल नहीं करते, या तो वो अमल बिल्कुल करते ही नहीं है, या सिर्फ इतना अमल करते हैं कि वो पहले इसम के एराब को आगे मुंतकिल कर देते हैं, जैसे हरूफ आतिफा है। तो हरूफ आतिफा जो है वो अगरचे अमल तो नहीं करते, लेकिन वो पिछले एराब को आगे मुंतकिल करने का काम जरूर करते हैं। तो इससे मुराद हरूफ गैर आमिला, गैर मना होता है ना अमल करने वाले, गैर आमिला से मुराद वो हरूफ हैं जो कलमा या जुमले पर दाखिल होकर कोई अमल नहीं करते, यानी रफा नस्ब जर या जज्म नहीं देते। इनके मंदरजा ज़ैल 7 अक़साम है।
ان میں سے سب سے پہلے حروف عاطفہ ہے۔ عطف کا معنی ہوتا ہے پچھلے حکم کو آگے منتقل کر دینا، جیسے جاء زید و عمر، آیا زید اور عمر، تو اب واو حرف عطف تھا، تو جو نسبت زید کی طرف ہو رہی تھی وہی نسبت آگے عمر کی طرف ہو گئی، یعنی آنے کی نسبت جو زید کی طرف تھی وہی آنے کی نسبت جو ہے وہ عمر کی طرف بھی ہو گئی، یعنی زید بھی آیا اور عمر بھی آیا، دونوں آئے۔ تو یہ صرف معنی منتقل نہیں ہوتا بلکہ اس میں اعراب بھی منتقل ہو جاتا ہے، جو اعراب معطوف علیہ کا ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حروف عاطفہ ہے، دوسرے یہ 10 ہیں، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن۔ دوسرے نمبر پر حروف تنبیہ ہیں، یہ تنبیہ کے لیے آتے ہیں، جیسے الا، اما، ہا، جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں نا، الا خبردار، الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک وہی بے وقوف ہیں۔ تو الا بھی تنبیہ کے لیے آتا ہے، اما بھی، اور اس طرح ہا، یا جیسے ہا انتم ہا اولائے، خبردار تم ہی وہی لوگ ہو۔ تیسرے نمبر پر حروف ایجاب ہیں، جو کسی کو جواب دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے نعم، ہاں، اجل، اس کا معنی بھی ہاں ہوتا ہے، جیری، ان، بالا، ای، یہ سارے حروف جو ہے یہ ایجاب ہیں، کوئی عمل نہیں ہوتا ان کا، یہ صرف استعمال ہوتے ہیں مختلف معانی کے لیے۔ پھر اس طرح حروف تفسیر ہیں، یہ دو ہیں، ای اور ان، یعنی جب آپ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی تفسیر کرنے کے لیے آپ، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں یعنی، تو اس طرح ای جو ہے یہ یعنی کے معنی میں آتا ہے۔ حروف مصدریہ یہ 6 ہیں، ان، انا، کئی، لو، ما اور آ حمزہ، تو یہ کسی بھی چیز کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، جب یہ فعل پر داخل ہوں تو فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں۔ اس طرح حروف استفہام ہے، یہ سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے حل، حل جو ہے، حل انت تاجر، کیا تو تاجر ہے، یا آ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، انت تاجر، کیا تو تاجر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک ہے حرف ردع، حرف ردع، یہ ردع کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو رد کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا، منع کر دینا، اور یہ صرف ایک ہی ہے، کلا، کلا کا معنی ہے ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ تو یہ 7 قسم کے جو حروف ہیں، حروف عاطفہ، حروف تنبیہ، حروف ایجاب، حروف تفسیر، حروف مصدریہ، حروف استفہام اور حرف ردع، تو یہ 7 قسم کے حروف جو ہیں یہ حروف کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، یہ اگر کسی کلمہ پر آ جائے یا جملہ پر آ جائے تو یہ کوئی عمل نہیں کرتے ہیں، رفع، نصب، جر یا جزم ان میں سے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا ہے، یہ صرف ایک جملے کے اندر جو مفاہیم ہم ادا کرنا چاہتے ہیں یہ ان مفاہیم کی ادائیگی کے لیے ہوتے ہیں۔ نماز سے پہلے ہم حروف عاملہ کی دیگر اقسام جو ہماری رہ گئی تھیں وہ ہم نے ساری پڑھ لی تھیں، جس میں لا نفی جنس ہے، ما ولا مشابہ بلیس ہے، حروف ناصبہ ہے، حروف جازمہ ہے، اور اسی طرح حروف استثناء ہے، اور اسی طرح حروف غیر عاملہ کی تفصیل بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ حروف غیر عاملہ سے مراد وہ حروف ہیں جو کلمہ یا جملہ پر داخل ہو کر کوئی عمل نہیں کرتے، یعنی رفع، نصب، جر یا جزم نہیں دیتے، ان کی پھر آگے 7 قسمیں تھیں، وہ حروف عاطفہ ہیں، حروف عطف، حروف تنبیہ ہیں، حروف ایجاب ہیں، اسی طرح حروف تفسیر ہیں، حروف مصدریہ ہیں، حروف استفہام ہیں، اور حرف ردع ہے، یہ اکیلا ہی ہے۔ تو ابھی ان کی مشق جو ہے وہ باقی ہے۔ سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ حروف عاملہ و غیر عاملہ سے کیا مراد ہے؟ تو حروف عاملہ سے مراد وہ حروف ہیں جو کلمہ اور جملہ پر داخل ہو کر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کو رفع، نصب، جر اور جزم دیتے ہیں، جبکہ غیر عاملہ سے مراد وہ حروف ہیں جو کلمہ یا جملہ پر داخل ہو کر کوئی عمل نہیں کرتے، رفع، نصب، جر، جزم وغیرہ نہیں دیتے، بس معنوی اعتبار سے اس جملے کو مفید بنانے کے لیے کام آتے ہیں، معاون ہوتے ہیں۔
اس کے بعد دوسرا سوال ہمارے سامنے حروف عاملہ کون سے ہیں؟ تو حروف عاملہ جو ہیں وہ 8 تھے: حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا، لائے نفی جنس، ما ولا مشابہ بلیسا، حروف ناصبہ، حروف جازمہ اور حروف استثناء۔ تیسرا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ حروف عطف سے کیا مراد ہے، یہ کتنے اور کون سے ہیں؟ تو حروف عطف وہ ہیں جو ما قبل کے اعراب کو ما بعد کی طرف منتقل کر دیتے ہیں، اعراب کو بھی منتقل کر دیتے ہیں اور معنی کو بھی منتقل کر دیتے ہیں، جیسے جاء زید و حامد، زید اور حامد آیا، یعنی جاء زید، زید بھی آیا اور حامد بھی آیا۔ تو اس واو حرف عطف نے جو نسبت زید کی طرف ہو رہی تھی اسی نسبت کو حامد کی طرف بھی منتقل کر دیا، جاء زید و حامد۔ چوتھے نمبر پر حروف مصدریہ ہیں۔ اچھا، حروف عطف کتنے ہیں؟ یہ ٹوٹل 10 ہیں، اور کون سے ہیں؟ واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لیکن۔ حروف مصدریہ یہ 6 ہیں، اور یہ ان، انا، کئی، لو، ما اور حمزہ، حمزہ مفتوح جو ہے، یہ بھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ حروف مصدریہ بھی 6 ہیں: ان، انا، کئی، لو، ما اور حمزہ مصدریہ۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں حروف عاملہ اور غیر عاملہ کی شناخت کریں۔ تو یہ ہمارے پاس 9 جملے ہیں، ان میں سے ہر جملے کے اندر ہم نے حروف کو دیکھنا ہے کہ کون سا حرف جو ہے وہ عاملہ ہے اور کون سا حرف جو ہے وہ غیر عاملہ میں سے ہے۔ پہلا جملہ ہمارے پاس ہے: یا والدی لن اکذبا، اے میرے والد میں ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو اس جملے کے اندر 2 حرف ہیں۔ پہلا تو حرف یا ہے، یا والدی، تو یا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور حرف عطف جو ہے، حروف عاطفہ جو ہے وہ غیر عاملہ ہے، لہذا یہ یا تو حرف نہیں، یا حرف ندا ہے، اور حرف ندا جو ہے یہ اگر مضاف پر داخل ہوں تو اس کو نصب دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ مضاف جو ہے وہ یا متکلم کی طرف ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا اعراب جو ہے وہ ظاہراً ہمیں نظر نہیں آ رہا، کہ جب بھی کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کا اعراب پھر تقدیری ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا اعراب تقدیری طور پر منصوب نصب جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یا والدی، اے میرے والد، تو یا حرف ندا ہے، اور حروف ندا جو ہیں یہ حروف عاملہ میں سے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر لن اکذبا، لن جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور حروف ناصبہ جو ہے وہ بھی حروف عاملہ میں سے ہیں۔ تو اس جملے کے اندر وارد دونوں حروف یا بھی اور لن بھی، یہ دونوں جو ہیں حروف عاملہ ہیں۔ اس کے بعد ہے الکتاب علی الطاولۃ، کتاب جو ہے وہ ٹیبل پر پڑی ہے۔ تو اب یہاں پر علی جو ہے یہ حرف جر ہے، تو حرف جر جو ہے یہ عمل کرتا ہے، تو یہ بھی حرف عاملہ میں سے ہے، علی حرف عاملہ میں سے ہے۔ آگے ہیں حل کتبت واجبک، کیا تو نے اپنا ہوم ورک یا اپنا ضروری کام جو ہے وہ لکھ لیا ہے؟ تو حل جو ہے یہ حروف استفہام میں سے ہے، تو حرف استفہام جو ہے وہ غیر عاملہ میں سے ہے، تو حل جو ہے یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، یہ صرف استفہام کا معنی دے گا۔ اس سے آگے ہے لا تکتب علی الجدار، تو نہ لکھ دیوار پر۔ اس میں ایک تو لا ہے، لائے نہیں، تو یہ حروف جازمہ میں سے ہے، لم، لمہ، لام امر، لائے نہیں، لا تکتب تو نہ لکھ، اور علی حرف جر ہے، یہ بھی حروف عاملہ میں سے ہے۔ اگلا جملہ ہے القلم فی محفظتی، قلم جو ہے وہ میرے بستے میں ہے، میرے بیگ میں ہے، تو فی حرف جر ہے جو حروف عاملہ میں سے ہے۔ اس طرح خالد کالاسد، خالد جو ہے وہ شیر کی مانند ہے، تو یہاں قاف جو ہے یہ حرف جر ہے، یہ بھی حروف عاملہ میں سے ہے۔ جاء حامد ثم علی، پہلے حامد آیا پھر علی آیا،
تو یہاں جو ثم ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، واوفا ثم حتی. تو ثم نے حامد کا اعراب اور حامد کے آنے کی جو نسبت ہے اس کو علی کی طرف منتقل کر دیا ہے، لیکن اس نے اپنا کوئی اعراب نہیں دیا، یہ غیر عامل ہے. تو جاء حامد ثم علی، ثم جو ہے حروف عاطفہ میں سے ہے. اس سے اگلا جملہ ہے ہمارے پاس نعم، ہاں صلیت الفجر، میں نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے. تو نعم جو ہے یہ حروف ایجاب میں سے ہے، تو حروف ایجاب جو ہے وہ غیر عاملہ میں سے ہے. اسی طرح لَأَنصُرَنَّكَ، میں تیری ضرور مدد کروں گا. تو یہاں لام جو ہے یہ لام امر ہے، لَأَنصُرَنَّكَ. تو لام امر جو ہے وہ جو عمل تو کرتا ہے، لیکن چونکہ یہ لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ ہے، اس لیے یہاں پر اس کا عمل جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا. اس کے بعد پھر آگے مندرجہ ذیل حروف غیر عاملہ ہیں، ان کی قسم بتائیں. یعنی یہاں انہوں نے صرف غیر عاملہ حروف کو بیان کر دیا ہے، آپ نے صرف ان کی قسمیں بیان کرنی ہے کہ کون سا حرف کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. سب سے پہلے ثم ہے تو یہ حرف عطف ہے. پھر ای ہے تو ای یہ حرف تفسیر ہے، ای اور ان. پھر ان ہے تو ان بھی حرف تفسیر ہے. ان حرف مصدریہ بھی آتا ہے، حرف تفسیر میں بھی آتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ای، یہ حرف ایجاب ہے. پھر آگے ہے حل، یہ حرف استفہام ہے. پھر ہے او، یہ حرف عطف ہے. اس کے بعد ہے اما، یہ حرف تنبیہ ہے. پھر ہے اجل، یہ بھی حرف ایجاب ہے. آگے ہے ام حرف عطف ہے. پھر ہے الا، الا جو ہے یہ بھی حروف تنبیہ میں سے ہے، حرف تنبیہ ہے. پھر آگے ہے ما، یہ ما جو ہے مصدریہ ہے. اس کے بعد کلا، یہ حرف ردع ہے کلا. اور پھر آگے ہے بل، تو بل جو ہے یہ بھی حرف عطف ہے. تو یہ مشق تھی ساری حروف عاملہ اور غیر عاملہ کے حوالے سے. تو آپ لوگ نیکسٹ منڈے کو، چونکہ اس ویک میں تو ہماری یہ آخری کلاس ہے، منڈے کو اب کلاس ہوگی، تو منڈے کو انشاءاللہ تمام حروف کی جو اقسام ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ، اچھی طرح سے آپ نے سارے حروف کو ریویژن کر کے لانا ہے. انشاءاللہ میں سارے آپ سے سنوں گا، اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ کلاس کی جو پوری کتاب کی ریویژن جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے. ہمارے پاس 2 ہفتے موجود ہیں، 2 ہفتوں کا مطلب ہے ہمارے پاس 6 لیکچر موجود ہوں گے، 6 دن موجود ہوں گے. تو ان 6 دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ پوری کتاب کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں.